السلام علیکم۔ اپن کی تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پر اپن چاہتا ہے کہ تم اپن کے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ ان دونوں میں سے کسی کے کچھ بولنے سے قبل گن بردار شخص نے لب کشائی کی۔ گن تو تم نے دشمنوں کی طرح ہی اٹھا رکھی ہے۔ شہریار نے محسوس کر لیا تھا کہ اس شخص کا لہجہ نرم ہے، اس لیے کھل کر اپنی ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ اپن کی مجبوری ہے، اگر اپن کے ہاتھ میں یہ گن نہیں ہوتی تو تم بات سننے کے بجائے ابھی ہم پر چڑھ دوڑتے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، یہ اس کے ہاتھ میں موجود ہلاکت خیز گن ہی تھی جس نے ان دونوں کے قدموں کو باندھ دیا تھا، اور وہ بنا سوچے سمجھے اس پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم بتاؤ کہ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ شہریار نے اس کی بات سن لینا ہی مناسب سمجھا۔ یہ تم نے عقل کی بات کی ہے، چلو کمرے کے اندر چلتے ہیں، پھر بات ہوگی۔ اس نے تجویز پیش کی جو معقول ہی تھی۔ اگر نہ بھی ہوتی تو فی الحال وہ انکار کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ یہ جو فائرنگ کی آوازیں سن رہے ہو، اس کی وجہ جانتے ہو؟ کمرے میں پہنچ کر اس نے سوال کیا۔ جواب میں بے ساختہ ان دونوں کے سر نفی میں ہل گئے۔ یہ سالہ سارا ارجن اور لکھن کا پھیلایا ہوا لفڑا ہے۔ اشوک صاحب کے بندوں سے ان دونوں بھائیوں کا کوئی جھگڑا چل رہا تھا۔ سالوں نے باہر معاملہ نمٹانے کے بجائے دو بندوں کو اغوا کیا اور ادھر اپنے ٹھکانے پر لا کر ان سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے اتنا مارا کوٹا کہ وہ جان سے چلے گئے۔ اب اپن کا اندازہ یہ ہے کہ ادھر ان کے بندوں میں اشوک صاحب کا بھی کوئی آدمی تھا جس نے اپنے ساتھیوں کے مرنے کی مخبری کر دی۔ حرام کا جنا اشوک بڑا چلاک بندہ ہے، اس نے خود سامنے آنے کے بجائے پولیس کو اس طرف دوڑا دیا۔ ممبئی کی پولیس میں ایسے کئی حرام کے جنے ہیں جو اشوک کے تلوے چاٹتے ہیں۔ اپنے مالک کے حکم پر وہ ادھر چڑھ دوڑے۔ اب یہ اپن کی قسمت تھی کہ اپن بھائی جی کے حکم پر ارجن سے دھندے کی بات کرنے ادھر آیا ہوا تھا، اس لیے فائرنگ شروع ہوئی تو پھنس گیا۔ ارجن اور لکھن اپنے بندوں کے ساتھ مل کر پولیس کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اپن جانتا ہے کہ وہ چوہے دان میں پھنس گئے ہیں اور اپن ان کے ساتھ پھنسنا نہیں چاہتا، اس لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر وہاں سے نکل پڑا۔ یہاں سے چوتھا مکان ہے ارجن کا، اور اپن گولیوں کی برسات میں چھتے پھلانگتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ گولی مولی لگ کر مر جاتا تو خیر تھی، لیکن زندہ گرفتار ہو کر بھائی جی کو تو مشکل میں ڈالنے کا تو نہیں تھا نا۔ وہ جو کہانی انہیں سنا رہا تھا، اس میں اشوک صاحب اور بھائی جی کے نام ان کے لیے جانے پہچانے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ممبئی میں داخل ہوتے ہی انہیں اندو نامی لڑکی کی وجہ سے ان دو ناموں سے واقفیت حاصل ہوئی تھی، اور اب پھر یہ دونوں نام سامنے آ گئے تھے۔ باہر جاری فائرنگ میں ممبئی کے ان دونوں گنڈوں کا نام سننا زیادہ عجیب بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنی کہانی تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم تم سے کیا کوآپریٹ کر سکتے ہیں۔ باہر جو ہنگامہ جاری ہے، اس میں تو ہم خود بھی یہاں سے نہیں نکل سکتے، اس لیے تمہاری مدد کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کی طرح گفتگو کی ذمہ داری شہریار نے سنبھالی تھی، اور سلو اس معاملے سے بے نیاز نظر آ رہا تھا، لیکن شہریار جانتا تھا کہ حقیقت میں وہ پوری طرح چوکنا ہے اور ضرورت پڑنے پر فوری طور پر ایکشن میں بھی آ سکتا ہے۔ نکلنے کا راستہ ہوتا تو اپن خود نکل جاتا، ابھی تو اپن یہاں چھپنے کی جگہ مانگتا ہے۔ فائرنگ کی آواز کو غور سے سنو تو سمجھ جاؤ گے کہ بس اب کھیل ختم ہی ہونے والا ہے۔ پولیس والے اس لفڑے میں جیتیں گے اور ارجن کے گھر کے ساتھ ساتھ آس پاس کے مکانوں کی بھی تلاشی لیں گے۔ اس ٹائم تمہیں اپن کو چھپانا ہوگا۔ اس نے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ لیکن ہم تمہیں چھپائیں گے کہاں؟ اس گھر میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہریار نے پہلو بچانا چاہا۔ ادھر ہی چھپانا جدھر تم نے وہ لاش چھپایا ہے، وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تو شہریار بے ساختہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ یقیناً جب وہ شخص چھت پر تھا تو اس نے ونود کی لاش کو ٹینک میں اتارے جانے کا منظر اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ وہاں تم کیسے چھپو گے؟ ٹینک میں پانی بھرا ہوا ہے۔ کتنا پانی ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ تقریباً آدھا ٹینک ہے۔ پھر کوئی پرابلم نہیں، اپن سیڑھی پر کھڑا ہو جائے گا۔ پولیس والے سالہ ڈھکن اٹھانے لگے تو تم اشارہ کر دینا، اپن پانی میں کود جائے گا۔ پانی کے اندر 3 منٹ کے لیے سانس روک لینا اپن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے خود ہی سارا منصوبہ ترتیب دے دیا۔ ان کے لیے اس منصوبے پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ اس سے تعاون نہیں کرتے اور وہ گرفتار ہو جاتا تو لازماً ٹینک میں چھپی ہوئی لاش کی نشاندہی کر دیتا۔ دوسری صورت یہ تھی
کہ وہ اسے بھی ونود کے پاس پہنچا دیتے، لیکن بے وجہ انسانی خون سے ہاتھ رنگنے کی بھی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ اس تعاون کے بدلے میں وہ اس شخص کی ہمدردی حاصل کر لیتے اور وہ کبھی نہ کبھی ان کے کام آ جاتا۔ ویسے بھی بھائی جی کے بارے میں انہیں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کے مطابق وہ مسلمانوں اور پاکستانیوں کا ہمدرد تھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ شہریار نے اس سے دریافت کیا۔ اس گفت و شنید کے دوران وہ فائرنگ کی آوازوں پر بھی توجہ رکھے ہوئے تھا۔ فائرنگ کی شدت میں کمی آ گئی تھی اور واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ایک گروپ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ عبد الرحمن، پر ادھر سارا لوگ اب ان کو عبد البھائی بولتا ہے، اس نے اطمینان سے بتایا۔ ٹھیک ہے عبد الرحمن، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پولیس نے گھر گھر تلاشی لینا شروع کی اور اس مکان تک پہنچی تو تم وہی کرنا جو سوچ رکھا ہے۔ آگے قسمت کی بات ہوگی کہ تم اور ہم بچ پاتے ہیں یا نہیں۔ آخرکار شہریار نے اسے تعاون کی یقین دہانی کروا ہی دی۔ قسمت کی تم فکر نہ کرو، قسمت کا اپن دھنی ہے، پہلے بھی کئی بار موت کے منہ سے نکلا ہے، اب بھی انشاءاللہ نکل جائے گا، اس نے یقین سے کہا، اور پھر یکدم ہی موضوع گفتگو بدل ڈالا۔ سالہ تم لوگ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اپن کو تو اس بستی کا رہنے والا نہیں لگتا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ذہین آنکھیں بہت غور سے ان دونوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہم جو بھی ہیں تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں، ابھی ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے ایک دوسرے سے کاپریٹ کرنے پر مجبور ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپس میں اپنے بارے میں گفتگو کریں۔ ہاں، تم اپنی سہولت کے لیے ہمیں نوشاد اور کمرو کہہ سکتے ہو۔ شہریار نے اسے ذرا بے مروتی سے جواب دیا اور خود اٹھ کر اس کھڑکی تک گیا جہاں سے باہر گلی میں جھانکا جا سکتا تھا۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر اس نے پہلے ہی کی طرح بے حد احتیاط سے کھڑکی کے پٹ میں جھری بنائی اور باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ فائرنگ کا سلسلہ اب تقریباً رک چکا تھا اور گلی میں کئی پولیس والے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میرے خیال میں اب تمہیں ٹینک میں چھپ جانا چاہیے۔ پولیس نے اپنی ابتدائی کارروائی مکمل کر لی ہے اور اب یقیناً وہ لوگ کسی بھی وقت ارد گرد کے گھروں کی تلاشی لینا شروع کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر باہر کا جائزہ لینے کے بعد اس نے عبد الرحمن عرف عبدل کی طرف پلٹتے ہوئے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ٹینک کا ڈھکن اس وقت تک کھلا رکھنا جب تک پولیس والے دروازہ نہ کھٹکھٹائیں۔ اس دوران میں پوری طرح ہوشیار رہوں گا۔ اس نے اپنی گن کو اس طرح تھپ تھپایا جیسے انہیں دھمکی دے رہا ہو۔ وہ خاصا ہوشیار آدمی تھا اور اس مکان میں وارد ہونے کے بعد ایک بار بھی اس نے ان دونوں کو اپنی گن کی زد سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ اب بھی وہ پوری طرح محتاط نظر آ رہا تھا۔ جیسا چاہتے ہو ویسا کرو، بہرحال ہمارا تمہیں دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شہریار نے بے پرواہ انداز میں اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر عبدل نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور نہایت پھرتی سے ان کے ہتھیاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ ہتھیار وہ خود ونود کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے کمرے میں ایک جانب ڈال کر چلے گئے تھے۔ عبدل کی تمام تر ہوشیاری کے باوجود ان کے پاس گنجائش تھی کہ وہ ان ہتھیاروں تک رسائی حاصل کرنے کا موقع نکال لیں، لیکن ان دونوں ہی کے نزدیک موجودہ صورتحال میں ہتھیار بیکار تھے، اس لیے ان کے حصول کے لیے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ عبدل کا معاملہ البتہ الگ تھا۔ وہ غول سے بچھڑے ہوئے کسی جانور کی طرح وحشت زدہ تھا اور ہر ممکنہ احتیاط کر رہا تھا۔ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اس نے خود ہی صحن میں موجود واٹر ٹینک کا ڈھکن ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ شہریار اور سلو نے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اپنی جگہ پر موجود رہ کر کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ ونود کو عین دل کے مقام پر گولی ماری گئی تھی اور فوری موت واقع ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ خون نہیں بہا تھا۔ جو خون نکلا تھا اس کو بھی انہوں نے اس کے سینے پر موٹا کپڑا رکھ کر ادھر ادھر بہنے سے روک دیا تھا۔ چنانچہ کمرہ تقریباً صاف ستھرا تھا، بس چند ایک ہی خون کے قطرے پڑے نظر آ رہے تھے۔ ان قطروں کو شہریار نے خود آگے بڑھ کر صاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں تن بتقدیر ہو کر بیٹھ گئے۔ پولیس تلاشی کے لیے اس مکان تک آتی یا نہ آتی، وہ بہرحال ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اگر نکلتے تو فوراً پولیس والوں کی نظر میں آ جاتے۔ شہریار نے انتظار کے جاں گسل لمحات کو گزارتے ہوئے ایک بار پھر اپنا موبائل نکال کر چیک کیا۔ اس پر ابھی تک سگنل نہیں آ رہے تھے، چنانچہ وہ کلام سمیت کہیں کسی شخص سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ یقیناً کلام کا بھی یہی حال ہوگا۔ وہ سوٹ کیس خریدنے کے بعد واپس پلٹا ہوگا تو علاقے میں پولیس کی بھاری نفری دیکھ کر دور ہی رک گیا ہوگا اور موبائل سگنلز بند ہونے کی وجہ سے
ان سے رابطہ بھی نہیں کر سکا ہوگا۔ اللہ اللہ کر کے انتظار کے لمحات ختم ہوئے اور دروازے پر پولیس والوں کی مخصوص زوردار دستک سنائی دی۔ دستک کی آواز سن کر سلو نے خودکار انداز میں صحن کا رخ کیا، جبکہ شہریار دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولنے میں اتنا وقت لگایا کہ سلو ٹینک کے ڈھکن لگا کر خود وہاں سے ہٹ جائے۔ معمولی سی تاخیر بھی پولیس والوں پر گراں گزری اور انہوں نے بری طرح دروازے کو پیٹ ڈالا۔ اتنی دیر کیوں لگائی دروازہ کھولنے میں سالے؟ ہم تیرے باپ کے نوکر ہیں جو باہر انتظار میں کھڑے رہیں۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا، دو پولیس والے اسے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور بد زبانی کرنے لگے۔ حالات کی وجہ سے شہریار نے اس کی اس بد زبانی کو خاموشی سے برداشت کر لیا اور خوشامدانہ انداز میں بولا، سوری سر، ہم باہر کی سچویشن کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے، اس لیے تھوڑا ٹائم لگایا۔ پولیس کا معمولی سپاہی اپنے لیے سر کا لفظ سن کر پھول کر کپا ہو گیا اور مزید نخوت سے بولا، بکواس نہ کروئے، یہ بتا کہ یہاں کوئی فراری بندہ تو نہیں آیا؟ یہاں ہم دونوں بھائیوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ چاہیں تو تلاشی لے لیں۔ اس کی بدتمیزی کے باوجود شہریار نے اسے مہذبانہ لہجے میں جواب دیا، وہ تو ہم لیں گے ہی، پر تو بتا کہ تو کون ہے؟ اس کی اکڑ کسی طور ختم ہی نہ ہو رہی تھی۔ میں جگدیش ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی وریندر ہے۔ یہ گھر ہمارے دوست مترا کا ہے۔ وہ ہمیں جاگنگ کے بعد پارک سے اپنے گھر میں لے آیا تھا اور ہمارے لیے باہر سے ناشتہ لینے گیا تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں آپریشن شروع کر دیا۔ ہم لوگ یہاں پھنس گئے اور مترا بھی واپس نہیں آ سکا۔ اس نے پولیس والے کو پہلے سے سوچی ہوئی کہانی سنا دی، جو کہ ان کے جسم پر موجود جاگنگ کے لباس کی وجہ سے حقیقت کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ زیادہ بھولا نہ بانوئے، ہمیں سب معلوم ہے کہ ادھر اس علاقے میں کوئی شریف بندہ نہیں رہتا، پر اس سمے ہمیں کسی اور سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم بس ارجن کے ساتھیوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ پولیس والا تھا، اس لیے اس کے انداز سے دھوکہ کھانے کو تیار نہیں ہوا اور بری طرح لتاڑ کر رکھ دیا۔ چلو بھائی، تلاشی شروع کرو۔ اس بار اس کا مخاطب اس کا اپنا ساتھی تھا، جو فوراً ہی حرکت میں آ گیا۔ چھوٹے سے تقریباً خالی پڑے مکان کی تلاشی لینا کیا مشکل تھا؟ دونوں نے لمحوں میں کام نمٹا لیا۔ شہریار کے خدشات کے برعکس انہیں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک میں جھانکنے کا خیال بھی نہیں آیا اور وہ اپنا کام بھگتا کر روانہ ہو گئے۔ جاتے جاتے البتہ انہوں نے ان دونوں کو یہ ضرور جتایا کہ وہ دونوں انہیں شکل سے 420 لگتے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ وہ محدود آپریشن کر رہے ہیں، اس لیے ان جیسے کئی بدماشوں کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہیں۔ آسانی سے جان چھوٹ جانے پر انہوں نے پولیس والوں کی اس بکواس کو میٹھے شربت کے گھونٹ کی طرح پی لیا اور دروازے کو ایک بار پھر اندر سے بند کرنے کے بعد سلو نے جا کر ٹینک کا ڈھکن ہٹا دیا۔ عبد الپلک جھپکنے میں باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں اپنی گن سمیت ان دونوں کے ہتھیار بھی موجود تھے۔ وہ جرم کی دنیا کا آدمی تھا، اس لیے ہتھیار کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے یقیناً پہلے سے ہتھیاروں کو پانی میں پھینکنا دانش مندی نہیں سمجھی ہوگی اور یہ طے کیا ہوگا کہ ناگزیر حالات میں ہی ان کارآمد چیزوں کا نقصان برداشت کرے گا۔ خوش قسمتی سے اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اور اس نے اپنے ساتھ ان دونوں کے ہتھیار بھی ضائع ہونے سے بچا لیے تھے۔ وہ ٹینک سے باہر نکلا تو وہ لوگ دوبارہ اسی کمرے میں جا بیٹھے۔ یہاں آ کر شہریار نے ایک بار پھر اپنا موبائل چیک کیا۔ ابھی تک اس پر سگنلز موصول نہیں ہو رہے تھے۔ یقیناً پولیس اپنی کارروائی مکمل ہونے سے قبل موبائل سروس بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ان حالات میں انہیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ ونود کی لاش کو انہوں نے جان بوجھ کر ابھی ٹینک سے باہر نہیں نکالا تھا۔ اب وہ یہ کام کلام کے واپس آنے کے بعد ہی کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ان کا ہتھیاروں سے لیس عبد الرحمن کو بھی چھیڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ان کا حریف نہیں تھا، بس اپنی جان کی حفاظت کے لیے احتیاطاً ہتھیار سنبھال کر بیٹھا ہوا تھا اور باہر کے حالات موافق ہوتے ہی یہاں سے نکل جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایسے میں اس سے خواہ بھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر کیا جانے والا انتظار 1 گھنٹے کی مدت پر جا کر ختم ہوا اور باہر کی سنگن لینے پر انہیں اندازہ ہو گیا کہ پولیس اب اس علاقے سے نکل رہی ہے۔ ساتھ ہی موبائل فونز کے سگنلز بھی جاگ گئے۔ شہریار کی طرح عبد الرحمن بھی بار بار اپنا موبائل چیک کر رہا تھا۔ سگنلز کھلے تو اس نے فوراً کوئی نمبر ملا کر موبائل کان سے لگا لیا۔ اس کی کال فوراً ریسیو کی گئی۔ ہاں چھوٹے، اپن ٹھیک ہے، تو فکر نہ کر، بس اب تھوڑی دیر میں نکلتا ہے۔ وہ ان پر نظریں رکھے ہوئے کسی سے بات کرنے لگا۔ ابھی فون پر ہی ساری تفصیل کر لے گا کیا؟ اپن کو ادھر سے نکلنے دے، پھر آرام سے سب سن لینا۔
دوسری طرف موجود شخص نے یقیناً کوئی استفسار کیا تھا، جس پر اس نے جھڑکنے والے انداز میں جواب دیا، پھر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ یہ تو نے بہت اچھا کیا ہے، بس وہیں رکا رہ، اپن پیدل ہی ادھر تک آ جائے گا، اپن کی گاڑی کا حال احوال بعد میں معلوم کرنا۔ ادھر ارجن کے اڈے کے باہر ہی کھڑی تھی، فائرنگ میں اس کا تو حلیہ ہی بگڑ گیا ہوگا، کیا پتہ پولیس والے ساتھ ہی اٹھوا کر لے گئے ہوں۔ اس کا آدمی یقیناً کربو جوار میں ہی کہیں موجود تھا، چنانچہ اس نے خود وہاں تک پہنچنے کا اندیا دیا اور کال ختم کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اوکے یارو، اپن چلتا ہے، تمہاری آج کی مدد اپن کو ساری زندگی یاد رہے گی۔ اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ سالہ تم دونوں بیمار دھاڑ کے کرنے والے آدمی ہے، پر اپن سے نہیں بھیڑا تو اچھا کیا۔ اکھا ممبئی عبد الرحمن کو جانتا ہے، اپن بھائی جی کا خاص آدمی ہے، اگر تم کو کبھی مدد کی ضرورت پڑے تو سیدھے اپن کے پاس آ جانا، اپن تمہارا آج کا احسان ضرور اتارے گا۔ اس نے شاہانہ انداز میں کہا اور ان کے ہتھیار ذرا فاصلے سے دیوار کے ساتھ ڈال کر آگے بڑھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ سیدھا باہر نکل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور باہر نکلنے سے قبل اس نے شہریار کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ شہریار نے خاموشی سے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ عبد الرحمن نے خاصی طاقت صرف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو جکڑ کر مسافہ کیا۔ شہریار کی جگہ کوئی عام شخص ہوتا تو اس کی گرفت کی سختی پر تڑپ جاتا، لیکن وہ نارمل رہا اور جوابی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ کی گرفت نرم ہی رکھی۔ عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور سلو سے مسافہ کرنے لگا۔ اس کے ساتھ بھی اس نے شہریار والی حرکت ہی کی۔ جواباً سلو نے شہریار جیسے رویے کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اتنی ہی قوت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ عبد الرحمن بے ساختہ ہی ہنس دیا۔ جاندار آدمی ہو پر اس جیسے عقل مند نہیں۔ شہریار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے تبصرہ کیا اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے انداز پر سلو کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، بلا ضرورت طاقت کا مظاہرہ کرنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ شہریار نے اسے سمجھایا۔ وہ خود ایسا نہیں کر رہا تھا کیا؟ سلو نے چڑ کر کہا۔ نہیں، اس کا عمل بلا ضرورت نہیں تھا، وہ ہمیں جانچ رہا تھا، شہریار نے رسان سے جواب دیا اور اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس پر کوئی کال آ رہی تھی۔ تھینک گاڈ آپ لوگ ٹھیک ہیں، میں بہت دیر سے کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا، اب بس میں وہاں پہنچ ہی رہا ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی دوسری طرف سے کلام بولتا ہی چلا گیا اور کچھ سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ کلام آ رہا ہے، چلو ہم ٹینک سے ونود کی لاش باہر نکال لیتے ہیں، زیادہ دیر پانی میں پڑی رہنے سے لاش پھول جائے گی اور کلام کو اسے یہاں سے ہٹانا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ فون بند ہوتے ہی اس نے سلو سے کہا، جو ہمیشہ کی طرح فوراً عمل کے لیے تیار ہو گیا۔ لاش کو ٹینک سے باہر نکالنا اندر ڈالنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل کام ثابت ہوا۔ انہوں نے کپڑوں سمیت لاش کو اندر ڈالا تھا اور اب اس کے کپڑے پانی سے شرابور ہو گئے تھے۔ دونوں نے مل کر بمشکل اسے باہر نکال کر صحن کے فرش پر رکھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ میں دیکھتا ہوں کلام ہوگا۔ سلو ٹینک کے اندر تھا، اس لیے اس کا حال زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں شہریار کے کپڑے زیادہ بھیگے نہیں تھے، چنانچہ وہ دروازہ کھولنے لگ گیا۔ حسب توقع وہاں کلام ہی موجود تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بڑا سا سوٹ کیس تھام رکھا تھا۔ سوری، آپ لوگوں کو یقیناً پریشانی اٹھانی پڑی ہوگی۔ میں خریداری کر کے واپس آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ موبائل پر بھی رابطہ نہیں ہوا، لیکن میرے پاس پریشان ہونے اور انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سوٹ کیس زمین پر رکھ کر کھولتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ اٹس اوکے، مجھے تمہاری پوزیشن کا اندازہ ہے۔ شہریار نے اسے اطمینان دلایا۔ میں نے اندازے سے آپ دونوں کے لیے کپڑے بھی خرید لیے ہیں۔ جاگنگ سوٹ کی بجائے آپ ان کپڑوں میں یہاں سے نکلیں تو بہتر رہے گا۔ سوٹ کیس میں سے ایک شاپنگ بیگ نکال کر اس کے حوالے کرتے ہوئے وہ بولا۔ خود اس کے اپنے جسم پر بھی اب جاگنگ سوٹ کی بجائے عام پینٹ شرٹ نظر آ رہی تھی۔ یقیناً اس نے کپڑے خریدنے کے بعد شاپنگ سینٹر میں ہی بدل ڈالے تھے۔ شہریار کی تیز نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ سوٹ کیس میں ایک بڑے سائز کا پولیتھین بیگ رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کا مصرف اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ کپڑے لا کر تم نے اچھا کیا، ونود کی لاش کو چھپانے کے چکر میں ہمارے کپڑے خاصے خراب ہو گئے تھے۔ اس نے شاپنگ بیگ میں سے کپڑے نکال کر ان کا سرسری جائزہ لیا
وہ اس کے اور سلو کے لیے مناسب رہتے۔ لاش کہاں چھپائی آپ لوگوں نے؟ میں تو سمجھا تھا کہ وہ پیچھے والے کمرے میں پڑا ہوگا۔ کلام جو سوٹ کیس سے پولیتھین نکال کر کھڑا ہو رہا تھا بری طرح چونکا۔ تمہارے پیچھے یہاں بہت کچھ ہوا ہے، نہایت سنگین حالات میں اگر ہم تمہیں یہاں صحیح سلامت نظر آ رہے ہیں تو اسے خوش قسمتی کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ مختصراً اسے اس عرصے میں گزرنے والے واقعات سے آگاہ کرنے لگا۔ اوہ مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے پیچھے آپ کا عبد البھائی سے واسطہ پڑا ہوگا۔ آپ واقعی خوش قسمت ہیں کہ وہ یہاں سے خوش ہو کر گیا ہے اور اس نے وقت پڑنے پر آپ کے کام آنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اب آپ زندگی میں کبھی بھی اسے اس کا یہ وعدہ یاد دلائیں گے تو وہ مکرے گا نہیں اور برے سے برے حالات میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ لگتا ہے تمہاری بڑی اچھی جان پہچان ہے عبد البھائی سے۔ سلو جو کمرے میں آ چکا تھا اس کی بات سن کر طنزیہ لہجے میں بولا، میں کیا، اس کے بارے میں ممبئی کے وہ لوگ بھی جانتے ہیں جنہوں نے کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت پھرتیلا، لڑنے بھڑنے کا ماہر اور ہتھیار شناس آدمی ہے، جو اپنے دشمنوں کے لیے سفاک تو دوستوں کے لیے جان لٹا دینے والا ہے۔ بھائی جی کے سر چڑھے لوگوں میں اسے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سلو کے طنزیہ لہجے کو نوٹ کیے بغیر وہ سادگی سے دیگر تفصیلات بتانے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، کبھی ضرورت پڑی تو اسے آزما دیکھیں گے۔ ابھی تو ونود کی لاش کا بندوبست کرو تاکہ ہمیں یہاں سے خلاصی ملے۔ شہریار نے درمیان میں دخل اندازی کر کے موضوع گفتگو ختم کیا تو وہ تینوں صحن میں پڑی ونود کی لاش کے پاس پہنچے اور اسے بڑی صفائی سے پولیتھین بیگ میں لپیٹ کر سوٹ کیس میں منتقل کر دیا۔ اس مردود کی وجہ سے اب مجھے ٹینک کی صفائی بھی کرنی پڑے گی۔ سوٹ کیس بند کرتے ہوئے کلام بڑبڑایا، وہ تمہیں ویسے بھی کرنی چاہیے، سڑے ہوئے گٹر کے پانی جیسی بدبو آ رہی ہے اس میں سے۔ سلو نے ناک چڑھا کر کہا، دونوں دفعہ ٹینک میں اترنے کا فریضہ اسی نے انجام دیا تھا، اس لیے وہ ایسا کہنے میں حق بجانب تھا۔ اصل میں میرا یہاں بہت دنوں بعد آنا ہوتا ہے، اس لیے یہ نوبت آ جاتی ہے۔ کلام نے کھسیائے ہوئے لہجے میں وضاحت کی، جس پر مزید کوئی تبصرہ کیے بغیر وہ دونوں کپڑے تبدیل کرنے چلے گئے۔ ان کا یہاں کام ختم ہو چکا تھا۔ کلام سوٹ کیس میں بند لاش کو کس طرح ٹھکانے لگاتا یہ ان کی درد سری نہیں تھی۔ جگو نے چمچماتی ہوئی کار عین اپنی مطلوبہ عمارت کے نیچے روکی اور کار ہی کی طرح چمچماتے نئے نکور کپڑوں میں دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ یہ وہ محلہ تھا جہاں ہر سمت سے سر سنگیت اور گھنگروؤں کی چھن چھن سنائی دیتی تھی اور آنے والے مہمانوں کا رات کے پراسرار ماحول میں استقبال ہوتا تھا۔ یہاں آنے کے لیے اس نے خصوصی اہتمام کیا تھا اور گاڑی سے لے کر پیر میں موجود جوتوں تک ہر شے کا انتخاب لاجواب تھا۔ اپنے اس محتاط انتخاب کی وجہ سے وہ کسی گنڈے کی بجائے رئیس ابن رئیس لگ رہا تھا، اور یہاں ایسا دکھنے والوں کو ہاتھوں ہاتھ لینے کا رواج تھا۔ اس کا بھی چندہ بھائی کے کوٹھے پر پرجوش استقبال ہوا۔ ڈیوڑی میں موجود بوڑھے لیکن گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ملازم نے خوش آمدانہ لہجے میں اسے فرشی سلام کیا اور بڑی عزت سے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر لے گیا۔ کئی جگہ سے ٹوٹ جانے والی تنگ و تاریک سیڑھیوں سے گزر کر جگو اوپر پہنچا تو وہاں آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنی پھیلی تھی۔ بڑے سے حال میں پھیلی اس روشنی میں کچھ دخل تو جھالر دار فانوس اور فینسی لائٹوں کا تھا، لیکن اصل کمال حسن کی ان دیویوں کا تھا جو برق کی طرح کوند کر جملہ حاضرین کے حواسوں پر گر رہی تھیں۔ سر اور سنگیت کی لے پر ناچتی یہ پریاں جگو کے لیے کوئی نیا تجربہ نہیں تھا۔ وہ جس سیاستداں کے لیے خدمت انجام دیتا تھا، وہ کئی بار رات کی تاریکی میں ایسی محفلوں میں شرکت کے لیے بطور باڈی گارڈ اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اپنے آقا کے ساتھ ہونے کے باعث وہ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تماشبین نہیں کہلاتا تھا، اور ایک طرف چوکس کھڑا خود کو ہر شے سے بے نیاز ظاہر کرتا تھا۔ لیکن آج وہ خود تماشبین بن کر یہاں آیا تھا اور ہونے والی آؤ بھگت سے لطف اندوز ہوتا ہوا ان تھرکتی بجلیوں کو داد دے رہا تھا۔ اس شغل کے دوران اس نے اپنی یہاں آمد کے اصل مقصد کو فراموش نہیں کیا تھا اور نگاہیں مسلسل گوہر مقصود کی متلاشی تھیں۔ آخر کار اس کی یہ تلاش ختم ہوئی۔ وہ کوئی 17-18 سال کی سجی سنوری گڑیا سی لڑکی تھی جو قدرے جھجکتے ہوئے محفل میں وارد ہوئی تھی۔ جھجکتے ہوئے قدم جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ حرکت میں آئی تو محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ اپنی پیش روؤں کی طرح نہ تو بازار کی جملہ اداؤں کی مالک تھی
نہ تماش بینوں کو لبھانے کے لیے تیکھی اداؤں سے کام لے رہی تھی، پھر بھی ہر ایک اس پر مر مٹنے کو تیار نظر آ رہا تھا۔ کئی نے تو یہ بھی کوشش کی کہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی آغوش میں لے لیں، لیکن وہ چکنی مچھلی کی طرح ہر ایک کے ہاتھوں سے پھسلتی چلی گئی۔ بےتاب دلوں نے اس کے قدموں میں نوٹوں کے ڈھیر لگا دیے، اور وہ جو خود بکاؤ تھی، کاغذ کے ان ٹکڑوں کو بے نیازی سے اپنے نرم و نازک تلووں تلے رونتی چلی گئی۔ بالآخر محفل ختم ہوئی اور منچلے سحرزدہ وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ رخصت ہونے والوں میں جگو شامل نہیں تھا، وہ وہیں اپنی جگہ جم کر بیٹھا تھا۔ کیا خدمت انجام دوں سرکار کی؟ ادھیڑ عمر نائکا چندا بھائی نے جو اسے اپنی جگہ جمے دیکھا تو کوٹھے کے آداب کے مطابق مہذبانہ دریافت کیا۔ کیا کہا تم نے؟ جگو نے ایسی اداکاری کی جیسے کسی گہرے خیال سے واپس پلٹا ہو۔ میں نے کہا سرکار، محفل تو کب کی ختم ہو گئی، اگر آپ کو مجھ سے کوئی اور خدمت درکار ہو تو ارشاد فرمائیے۔ بھائی نے بہت نرمی سے اسے ابھی تک وہاں بیٹھے رہنے کا احساس دلایا، تو اس نے اپنے لبوں سے ایک گہری سرد سانس خارج کی اور کھوئے ہوئے انداز میں بولا، محفل کب ختم ہوئی مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میری نظروں کے سامنے تو وہ اب بھی رقص کرتی ہر سو چاندنی بکھیر رہی ہے۔ یہ آپ کس کو عزت بخش رہے ہیں سرکار؟ کچھ اس کا حال حلیہ تو بتائیے۔ بھائی نے اس کی قیمتی پوشاک سے لے کر ہاتھوں میں پہنی ہوئی نایاب پتھروں والی انگوٹھیوں تک کا ایک ہی نظر میں جائزہ لے کر خوشامدانہ لہجے میں دریافت کیا، وہی جو سب سے آخر میں سفید لباس پہنے آئی تھی اور سب کچھ ٹھنڈی میٹھی چاندنی میں ڈبو دیا تھا۔ جگو گو کے دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا تھا، لیکن شہر میں قیام اور فلموں کے چسکے کی وجہ سے ان محفلوں میں گفتگو کے طریقے سے خوب واقف تھا۔ بہت خوب سرکار، نام تو آپ نے خود بتا دیا اس کا، وہ واقعی چاندنی ہے، میرے کوٹھے کا سب سے خوبصورت اور نایاب موتی۔ چندا بھائی کوٹھے کی پیداوار تھی، پیر میں گھنگرو باندھ کر ناچنے سے لے کر نائکا کی گدی سنبھالنے تک اس نے اس کاروبار کے بہت سے اسرار و رموز سیکھے تھے۔ چنانچہ چاندنی میں اس کی دلچسپی محسوس کر کے پہلے ہی اس کے بھاؤ بڑھانے کی تدبیر کرنے لگی۔ میں اس موتی کو ایک رات کے لیے اپنی دسترس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جگو نے بےتابی سے اپنی خواہش بیان کی۔ پہلے اپنا کچھ تعارف تو کروا دیجئے، پہلی بار آپ کو اپنے کوٹھے پر دیکھا ہے، ذرا معلوم تو ہو کہ میری چاندنی کو مانگنے والا اس کی صحیح قدردانی بھی کر سکے گا یا نہیں۔ وہ گھاگ کاروباری عورت تھی، سو یہ ممکن نہیں تھا کہ اگلے کی مالی حیثیت کا درست تخمینہ لگائے بغیر اس سے معاملات طے کر لیتی۔ میرا نام ملک ممتاز ہے، لاہور کا رہنے والا ہوں۔ ہماری فرم ممتاز ٹریڈرز کے نام سے مختلف کاروبار کرتی ہے، جن میں مسالہ جات کی امپورٹ ایکسپورٹ کے علاوہ گوڈز اور کیمیکلز وغیرہ کے کاروبار بھی شامل ہیں۔ آپ کے شہر میں بھی میں کاروبار کے سلسلے میں ہی آیا تھا۔ سر سنگیت کا شوقین ہوں، اس لیے جہاں بھی جاؤں اپنے مطلب کی جگہ ڈھونڈ لیتا ہوں۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ چندا بھائی کے کوٹھے سے بہتر محفل کہیں اور نہیں سجائی جاتی، اس لیے سیدھا یہیں چلا آیا، اور اب اعتراف ہے کہ بتانے والے نے ٹھیک بتایا تھا۔ آپ تو بڑے انمول موتی اپنے دامن میں جمع کیے بیٹھی ہیں، اور میں ان میں سے ایک موتی کے لیے بس چند گھنٹوں کے واسطے درخواست گزار ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے، جو کہ ظاہر ہے سراسر جھوٹ پر مبنی تھا، ایک بار پھر اپنی خواہش دہرائی۔ میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں، اصل میں بیبی کی طبیعت آج کچھ ناساز ہے، اور وہ محفل میں حاضری دینے پر بھی مشکل سے راضی ہوئی تھی۔ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ جما کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بھاؤ بڑھانے کے لیے بائی نے ایک اور کاروباری حربہ استعمال کیا۔ میں آپ کو اسے رضامند کرنے کے لیے منہ مانگا نذرانہ دوں گا، بس آج کی رات کے چند گھنٹے وہ میرے نام کر دے۔ میں اتنا اصرار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بس آج رات ہی یہاں ہوں، کل شام تک مجھے ہر حال میں لاہور واپس جانا ہوگا، ورنہ بہت بڑا مالی نقصان ہو جائے گا۔ بھائی کے حربوں کو سمجھنے کے باوجود اس نے عاجزی سے اس سے اصرار کیا۔ رقم کی اسے اس لیے پرواہ نہ تھی کہ عمیر آفندی نے اسے فری ہینڈ دے دیا تھا۔ اتنا عقل مند تو وہ بھی تھا کہ سمجھ سکے کہ جب کوٹھے والیوں سے معاملات طے کرنے ہوں تو رقم سب سے پہلے تیار رکھنی پڑتی ہے۔ آپ کے کاروبار کا معاملہ ہے تو میں ابھی بیبی کو سمجھا بجھا کر راضی کرتی ہوں، آپ کا نقصان تو ہم کسی صورت گوارا نہیں کر سکتے۔ اس ادھیڑ عمر نائکا سے وقت نے حسن کی دولت کو یکسر چھین لیا تھا، لیکن اداؤں سے کام لینا وہ اب بھی نہ بھولی تھی۔
کھڑے ہونے کے بعد اس نے زوردار تالی بجائی اور اس کا رد عمل سامنے نہ آنے پر بری طرح دھاڑی، شاہدے، او شاہدے، کدھر مر گیا ہے تو؟ اس کی دھاڑ پر 16-17 سال کا ایک لڑکا یوں سست قدموں سے اندر داخل ہوا جیسے بادل نخواستہ آنا پڑا ہو۔ صاحب کو اوپر کمرے میں پہنچا دو، اور ہاں، ان سے نذرانہ لینا مت بھولنا۔ بھائی نے سخت لہجے میں لڑکے کو احکامات دیے اور خود حال سے نکل گئی۔ آئیے صاحب، لڑکے کے الفاظ مہذبانہ لیکن لہجہ کاٹ دار تھا۔ جگو نے اس کے لہجے کی پرواہ نہیں کی اور دزدیدہ نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ دبلا پتلا، بڑی بڑی آنکھوں اور سانولی رنگت والا وہ لڑکا 16-17 سال کا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی تلاش میں اس کوٹھے تک آیا ہے۔ اسے براہ راست لڑکے کو چھیڑنا مناسب معلوم نہیں ہوا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اسی طریقہ کار پر عمل کرے گا جو پہلے سے سوچ کر آیا ہے۔ تیکھے نینوں والی منجھی ہوئی اداؤں سے بھرپور رقاصاؤں کے مقابلے میں اس نے شب بصری کے لیے چاندنی کا انتخاب بھی اس لیے کیا تھا کہ وہ اس ماحول میں نو آموز اور کچھ انفٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق منجھی ہوئی طوائفوں کے مقابلے میں وہ اس کم سن لڑکی سے زیادہ آسانی سے اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ لائیے نذرانہ عطا فرمائیے۔ اسے خوابگاہ کے انداز میں سجائے گئے ایک کمرے میں پہنچا کر لڑکے نے چبا چبا کر الفاظ ادا کرتے ہوئے مطالبہ کیا۔ جواب میں جگو نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی تھما دی۔ یہ اچھی خاصی بھاری رقم تھی۔ چندا بھائی نے اس سے چاندنی کی کوئی قیمت طے نہیں کی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اس کے مطلب کی رقم ادا نہیں کرے گا، وہ چاندنی کو اس کمرے تک ہرگز نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود ہی اتنی رقم دے دی کہ اس کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اس سے نوٹوں کی موٹی گڈی وصول کرنے کے بعد لڑکے نے اسے لمحہ بھر کے لیے کینہ توز نظروں سے گھورا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑ کر باہر نکل گیا۔ اب جگو کمرے میں تنہا تھا اور اسے چاندنی کا انتظار تھا۔ 5-6 منٹ میں اس کا یہ انتظار ختم ہوا اور گھنگروؤں کی چھن چھن کے ساتھ وہ اسی سفید لباس میں نمودار ہوئی جس میں اس نے محفل میں جلوہ دکھایا تھا۔ تھم تھم کر کے آگے بڑھتے اس کے قدموں نے جگو کو احساس دلایا کہ اس کے انداز میں جو جھجک اور ہچکچاہٹ اس نے محفل میں محسوس کی تھی وہ اب بھی برقرار ہے۔ آداب۔ اس کے تجزیوں سے بے خبر چاندنی نے دھیمے لہجے میں ماتھے تک ہاتھ لے جاتے ہوئے کہا، تشریف لائیے، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ میری خواہش کے احترام میں یہاں تک چلی آئیں۔ جگو نے بڑی تہذیب سے اس کا استقبال کیا۔ اس لب و لہجے اور انداز کو برقرار رکھنے کے لیے اسے بڑی محنت سے کام لینا پڑ رہا تھا، کیونکہ جو زندگی وہ گزار رہا تھا اس میں تو الگ ہی زبان اور گفتگو ہوتی تھی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، آپ کی جیب میں اتنی طاقت تھی کہ میں بستر مرگ پر بھی ہوتی تو آپ کے سامنے حاضر ہو جاتی۔ اس کی دھیمی اور سریلی آواز میں حالات کی تلخی کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آپ تو ناراض معلوم ہوتی ہیں، لیکن اطمینان رکھیے، آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کی تلخی کو محسوس کرنے کے باوجود جگو نے نرمی سے کہا۔ جواب میں اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے قبل کہ جگو اسے مزید کسی قسم کی یقین دہانی کرواتا، دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ وہ سہج سہج کر چلتی دروازے تک پہنچی اور دروازے کا پٹ تھوڑا سا کھولا۔ اس کے باوجود جگو باہر اس لڑکے کی جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جسے چندا بھائی نے شاہدے کہہ کر پکارا تھا۔ تو کیوں یہاں آیا ہے؟ چاندنی نے دبی آواز میں اس سے پوچھا۔ بھائی جی نے یہ تیرے کمرے میں پہنچانے کو کہا تھا۔ جگو کے تیز کانوں نے شاہدے کی دھیمی لیکن تلخ آواز سنی۔ وہ کمینی جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے۔ لا یہ مجھے دے اور خود کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ جا، ورنہ وہ تجھے ایسے ہی تنگ کرتی رہے گی۔ چاندنی نے بڑبڑاتے ہوئے غصے سے کہا اور ہاتھ بڑھا کر شاہدے کی لائی ہوئی سوغات وصول کر لی۔ جگو نے دیکھا کہ وہ امپورٹڈ شراب کی بوتل ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چاندنی کی ایک رات کے بدلے اس نے چندا بھائی کو جو موٹی رقم بھجوائی تھی، اس کے بعد وہ اس کی خاطر مدارت کا حقدار تھا۔ معافی چاہتی ہوں، ہمارے یہاں آئے ہوئے مہمانوں کو اس طرح ڈسٹرب کرنے کا رواج تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں بھائی جی اکثر میرے ساتھ ایسی بھول کر جاتی ہیں۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس پلٹی اور ایک تپائی پر جہاں پہلے ہی بلوری جام رکھے ہوئے تھے بوتل دھرتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اور بھائی جی کے درمیان
کچھ جھگڑا چل رہا ہے۔ جگو نے ہوشیاری سے اسے ٹٹولنے کی کوشش کی۔ ہمارا جھگڑا تو ہمیشہ چلتا ہے۔ میں گھر سے سوچ کر نکلی تھی کہ فلمی ہیروئن بنوں گی، لیکن پھنس گئی اس بھائی کے چکر میں۔ اس نے عزت دار گھرانے کی لڑکی کو طوائف بنا ڈالا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنی بے بسی کے ساتھ اس سے نفرت بھی نہ کروں تو کیا کروں؟ اس کی مختصر سی وضاحت میں اس کی پوری کہانی سامنے آ گئی تھی۔ وہی لڑکیوں کا سکرین پر ناچتی تھرکتی پریوں کو دیکھ کر ان جیسا بن جانے کی خواہش میں ماں باپ کے گھر کی محفوظ و معمون چار دیواری کو چھوڑ کر آدمی نظر آنے والے درندوں کے چنگل میں پہنچ جانا، اور اندھی خواہشوں کی تکمیل کی بجائے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھنا۔ چاندنی کی کہانی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو وہ اس سے تفصیلات جاننے کی خواہش کرتا۔ اگر کچھ نیا محسوس ہوا تو اس کا اور شاہدے کا تعلق۔ اس نے شاہدے کی نظروں میں اپنے لیے نفرت بھی دیکھی تھی، اور کچھ دیر قبل دروازے پر ہونے والی ان دونوں کی گفتگو بھی سنی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی خاص تعلق ہے۔ تمہاری کہانی جان کر افسوس ہوا، لیکن سچ یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے بغیر گھر کی دہلیز پار کر جانے والیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو تم تو پھر بھی خوش قسمت ہو کہ یہاں اس ماحول میں تمہیں شاہدے جیسا ہمدرد ملا ہوا ہے، جو تمہارے لیے کچھ نہ بھی کر سکے لیکن تمہارے ساتھ تمہارا غم تو بانٹتا ہی ہے۔ اپنے قائم کیے ہوئے اندازے کی بنیاد پر کہی جانے والی بات کا رد عمل اس نے چاندنی پر پوری طرح محسوس کیا۔ وہ جو جام تیار کرنے کے لیے روم کے ریفریجریٹر سے ٹھنڈا پانی اور آئس کیوب نکال رہی تھی، چونک کر اس کی طرف پلٹی۔ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ شاہد میرا ہمدرد ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی، اور ظاہر ہے وہ اس لیے تھی کہ میں تمہارا کسٹمر ہوں۔ اس نے بغیر لاگ لپیٹ کے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا۔ وہ ریفریجریٹر کے پاس سے ہٹ کر تپائی تک آ گئی اور مہارت سے جام تیار کرنے لگی۔ کوٹھے پر ملنے والی تربیت میں یقیناً اسے یہ کام بھی سکھایا گیا تھا۔ میری طرح شاہد بھی اس کوٹھے کی پیداوار نہیں ہے۔ اسے اور اس کی بڑی بہن کو چند گنڈوں نے بچپن میں اغوا کر کے بھائی جی کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ بھائی نے اس کی بہن کو طوائف بنا ڈالا اور اسے کوٹھے کا خدمتگار۔ یہ طبلہ وغیرہ اچھا بجا لیتا ہے، لیکن ہے تھوڑا اڑیل۔ کبھی بجانے پر راضی نہ ہو تو بائی جی بھی اس کو رام نہیں کر پاتی۔ جب سے اس کی بہن مری ہے، اس نے طبلے کو ہاتھ لگانا بالکل چھوڑ دیا ہے اور بس اوپر کے کام کر دیتا ہے۔ اسے جام پیش کر کے وہ اپنی رو میں بولتی چلی گئی، جسے سن کر جگو کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے اس نے خود بھی نہ سوچا تھا کہ وہ اس کے لیے اس حد تک کارآمد ثابت ہوگی۔ بس ایک اندازہ تھا کہ وہ اس ماحول کی پیداوار نہیں ہے اور کہیں باہر سے لائی گئی ہے، اس لیے اس سے کچھ اگلوانا آسان ثابت ہوگا۔ اس کی بہن وہی ہے نا جو پیرآباد کے چودھری افتخار عالم شاہ کی حویلی میں مری تھی؟ اس نے اچانک ہی سوال داغا، جس پر چاندنی نے بے اختیار ہی اس بات میں سر ہلا دیا، پھر گھبرا کر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کون ہو اور یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے تم ایک ہمدرد سمجھ لو۔ میں جانتا ہوں کہ چودھری کی حویلی میں شاہد کی بہن حادثاتی موت نہیں مری تھی، بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ قتل کرنے والا با اختیار اور دولت مند تھا، اس لیے اس نے چندہ بھائی کا منہ نوٹوں سے بھر کر اسے خاموش کروا دیا۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا شاہد بھی اس قتل پر خاموش رہے گا؟ کیا اس کے دل میں خواہش نہیں ہے کہ اپنی بہن کے قاتل کو اس کے کیے کی سزا دلوائے؟ وہ اپنی بہن کی موت پر بہت دکھی ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ قاتل انجام کو پہنچے، لیکن ایک طاقتور اور با اختیار وڈیرے کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اس کوٹھے پر پلا بڑا ہے اور یہاں سے باہر کی دنیا کو بہت کم جانتا ہے۔ تھانے کچہری تک تو اس بیچارے کی پہنچ ہی کہاں ہے جو انصاف حاصل کرنے کے لیے کچھ کر سکے۔ اگر فرض کریں کہ وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے گواہی کون دے گا؟ یہاں سب چندہ بھائی سے ڈرتے ہیں اور اس کے ڈر سے زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ چاندنی نے اسے ان حقائق سے آگاہ کیا جس سے وہ بخوبی واقف تھا۔ کیا تم بھی شاہد کی خاطر گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی؟ وہ تمہیں اتنا ٹوٹ کر چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آنے والے گاہکوں سے نفرت محسوس کرتا ہے۔ جواب میں تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہو کیا؟ جگو نے اس سے ذرا کاٹدار لہجے میں سوال کیا۔ میں ایسا کر کے خود کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس بھی تو اس کوٹھے کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں اپنی مجبوری بیان کی۔ اور اگر ہم تمہیں وہ ٹھکانہ فراہم کر دیں، پھر ہم یعنی کہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہیں؟
وہ اس کی بات سن کر چونکی۔ ہاں، بلکہ سمجھو کہ اس کے پیچھے اصل لوگ کوئی اور ہیں، میں تو صرف ان کے لیے کام کر رہا ہوں۔ جگو نے اعتراف کرنے میں حرج نہ سمجھا۔ کیا وہ چودھری کے مخالف وڈیرے ہیں؟ اس نے اندازہ لگایا۔ نہیں، وہ قانون کے محافظ ہیں اور تمہیں اور شاہد کو تحفظ دینے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں۔ اف میرے اللہ، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ قانون کب چودھری جیسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے؟ وہ بے یقینی کا شکار ہوئی۔ ہر جگہ کچھ اچھے اور ایماندار لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ میں تمہیں اور شاہد کو ایسے ہی لوگوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ جگو نے اسے سمجھایا۔ مجھے امید ہے کہ اس کیس میں تمہاری مدد حاصل کرنے کے علاوہ وہ لوگ تم دونوں کے مستقبل کے لیے بھی کوئی اچھا انتظام کر دیں گے۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ تم دونوں اس کوٹھے سے دور کسی پرسکون گھر میں ساتھ رہ سکو؟ آپ تو حسین خواب دکھا رہے ہیں۔ مجھ سے زیادہ شاہد ان باتوں کو سن کر خوش ہوگا۔ اس کی دلی تمنا ہے کہ کسی طرح یہاں سے نکل سکے۔ مینا کے مرنے کے بعد تو وہ مجھ سے مسلسل اسی خواہش کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ کہتا ہے بہن کے بعد تمہیں نہیں کھونا چاہتا، لیکن یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا نا۔ ابھی تو وہ خاصا کم عمر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے 1-2 سال چھوٹا ہی ہے، لیکن بس یہ اندھی محبت ہے جو اس فرق کو نہیں دیکھتی۔ یہاں کوٹھے پر سب جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کمبخت چندا بھائی اسے اذیت دینے کے لیے خاص طور پر میرے کسٹمرز کی خدمت سونپ دیتی ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں اسے بتاتی چلی گئی۔ بس تو تھوڑی سی ہمت کرو اور کل دوپہر میں تم دونوں کسی بہانے سے یہاں سے نکل کر محلے کے بعد پڑنے والے پہلے چوک تک پہنچ جاؤ۔ میں گاڑی لے کر وہاں تم دونوں کا انتظار کروں گا۔ لوہا گرم دیکھ کر جگو نے فوراً چوٹ لگائی۔ نہیں، چوک پر نہیں، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں محلے کا کوئی بھی فرد ہمیں آپ کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ میں ایسا کروں گی کہ کل شاہد کے ساتھ خریداری کے بہانے مارکیٹ آ جاؤں گی۔ آپ ٹھیک 4 بجے ببو چاٹ والے کے سٹال پر ہمارا انتظار کیجیے گا، اور ہاں، مجھے اپنا موبائل نمبر بھی دے دیں۔ اگر کسی وجہ سے کل ہم وہاں نہ پہنچ سکے تو میں آپ کو اطلاع دے دوں گی۔ چاندنی نے کہا تو جگو نے ایک بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنا موبائل نمبر نوٹ کروا دیا۔ وہ خوش تھا کہ عمیر آفندی نے اسے جو کام سونپا تھا اسے خوش اسلوبی سے انجام دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تم نے جن لوگوں کے نام پتے مجھے لکھوائے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی منظر پر موجود نہیں ہے۔ کوئی دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا ہے، کوئی بیرون ملک طبی معائنے کے لیے، اور کوئی کسی عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے۔ کسی کی گاؤں میں بیٹھی ماں سخت بیمار ہے تو کسی کی بیوہ بہن کو بھائی کی اشد ضرورت ہے۔ کچھ کے گھر والوں نے مکمل لا علمی ظاہر کی ہے کہ وہ نہیں جانتے ہمارا مطلوبہ شخص کہاں ہے۔ جن کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان حالات میں تمہاری مہیا کردہ فہرست تو بالکل بیکار ہو گئی ہے۔ جاوید علی عالیہ کے روبرو بیٹھا اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہا تھا۔ لیکن اس سے یہ تو تصدیق ہو جاتی ہے نا کہ میں نے تمہیں جو نام پتے دیے تھے وہ کتنے اہم تھے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے پراسرار طور پر غائب ہو جانے کی وجہ سے ان لوگوں کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہوگا، اس لیے کہ انہیں ڈر ہوگا کہ میں کسی کے ہتھے لگ چکی ہوں اور ذرا سے تشدد سے اور زور زبردستی کے نتیجے میں سب اگل سکتی ہوں۔ عالیہ نے بڑا مدلل جواب دیا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں دوبارہ ان کے منظر پر آنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں فوری طور پر ان ملک دشمنوں کو نیست و نابود کر دوں۔ اسے معلوم تھا کہ کسی کے لیے اب بھی ساری زندگی انڈر گراؤنڈ رہنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بس دھول بیٹھنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر دوبارہ منظر پر آ جاتے ہیں۔ عالیہ کی فراہم کردہ فہرست میں تو کئی نام ایسے تھے جن کا شمار معززین میں ہوتا تھا۔ ایسے لوگ بھلا کب تک چھپ کر بیٹھتے؟ انہیں ایک نہ ایک دن تو سامنے آنا ہی تھا، لیکن اس کے بھڑکتے جذبات اس انتظار کے متحمل نہیں تھے۔ اس سلسلے میں میرے پاس ایک کلو ہے، معلوم نہیں کام آتا بھی ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی ایک شخص اشفاق رانا کے بارے میں مجھے اندازہ ہے کہ وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اس کا وہ ٹھکانہ اتفاق سے میری نظروں میں آ گیا تھا۔ میری ایک دوست صبا ہے جو میری ہی طرح تنہا ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں پرسنل سیکرٹری کی جاب کرتی ہے اور شام ڈھلے ہی وہاں سے واپس آتی ہے۔ کبھی کبھی نہیں بھی آتی۔ میری مصروفیت بھی کچھ اسی نوعیت کی تھی، اس لیے ہم کم ہی ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے اکٹھے ہو پاتے تھے۔
ایک دن صبا فارغ تھی تو اس نے مجھے اپنے اپارٹمنٹ میں انوائٹ کر لیا، اور یہ اتفاق تھا کہ میں نے اس کے سامنے والے اپارٹمنٹ سے اشفاق رانا کو ایک خوبصورت اور اسمارٹ لڑکی کے ساتھ نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ صبا سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ لڑکی ایک ایئر ہوسٹس ہے اور وہاں تنہا رہتی ہے، لیکن اشفاق رانا کا وہاں کثرت سے آنا جانا ہے۔ اکثر رات کے اوقات میں بھی وہ وہاں ٹھہرتا ہے۔ مشہور ہے کہ اس نے ایئر ہوسٹس سے خفیہ شادی کر رکھی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اگر وہ شہر سے باہر نہیں نکلا ہے تو پھر اسی ایئر ہوسٹس کے اپارٹمنٹ میں ٹھہرا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کی دانست میں اس کے اس ٹھکانے سے کوئی واقف نہیں ہے۔ یہ تو تم نے بڑے کام کی بات بتائی ہے۔ اشفاق رانا اگر وہاں نہیں چھپا ہوا تب بھی اس کی چہیتی کو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ ہم اس سے اگلوا لیں گے۔ عالیہ کی فراہم کردہ معلومات پر وہ کھل اٹھا اور اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے کے لیے اس سے سوالات کر کے مزید معلومات حاصل کرنے لگا۔ کام کی تمام باتیں معلوم کر لینے کے بعد اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر لائحہ عمل طے کیا، اور ذیشان سے اجازت طلب کرنے کے بعد وہ لوگ ضروری تیاریوں کے بعد اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس جس کا نام عالیہ نے شاہین بتایا تھا، اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے سوئی گیس کمپنی کے نمائندوں کا بھیس اپنایا تھا۔ بلڈنگ کے چوکیدار کو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ فلیٹ C30 سے ان کی کمپنی کو کمپلین موصول ہوئی ہے کہ اپارٹمنٹ میں کسی مقام سے گیس لیک ہو رہی ہے، اس لیے وہ کمپنی کی طرف سے چیک کرنے آئے ہیں کہ لیکیج کس جگہ سے ہو رہی ہے۔ اس وضاحت کے بعد چوکیدار نے ان کے اندر جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ C30 سیکنڈ فلور پر تھا۔ جاوید علی اس کا ساتھی لفٹ کے ذریعے سیکنڈ فلور پر پہنچ گئے۔ یہ اپارٹمنٹ پروجیکٹ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ ہر بلاک کے ایک فلور پر صرف 2 ہی اپارٹمنٹ تھے۔ ان کے مطلوبہ اپارٹمنٹ C30 کے مقابل موجود C29 عالیہ کی دوست صبا کا تھا، جو مبینہ طور پر اس وقت اپنی جاب پر گئی ہوئی تھی، اس لیے انہیں اپنی کارروائی انجام دینے میں کسی ڈر اور جھجک کا سامنا نہیں تھا۔ C30 کے سامنے پہنچ کر جاوید علی کے ساتھی نے ڈور بیل بجائی، جس کا رد عمل ظاہر نہیں ہوا اور مجبوراً اسے دوسری دفعہ بیل بجانی پڑی۔ اس بار قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر ایک نسوانی آواز نے غنودہ سی آواز میں دریافت کیا کہ دروازے پر کون ہے۔ وہ لوگ صبح سویرے نہیں پہنچے تھے، لیکن آواز سے ظاہر تھا کہ اسے گہری نیند سے جگایا گیا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ فلائٹ سے واپس آ کر اپنی نیند پوری کر رہی تھی یا پھر گزری شب کسی اور وجہ سے جاگنے کے باعث اس وقت سو رہی تھی۔ میں نے ایسی کوئی کمپلین نہیں کروائی، میرے اپارٹمنٹ میں گیس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کی طرف سے آمد کی وجہ بتائے جانے پر اس نے جواب دیا، آپ معلوم کر لیں میڈم، ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی اور فرد نے کمپلین لکھوائی ہو۔ جاوید علی نے مہذبانہ لہجے میں اس سے درخواست کی۔ یہاں میں اکیلی رہتی ہوں، اس لیے کسی اور کے کمپلین کروانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان پیپرز پر سائن کر دیں تاکہ ہمارے پاس ریکارڈ رہے کہ ہم کمپلین پر یہاں آئے تھے۔ جاوید علی نے کسی ایسے ملازم کے لہجے میں ہی اس سے التجا کی جسے واپس جا کر اوپر والوں کو رپورٹ دینی ہو۔ اوکے، میں کر دیتی ہوں، اس نے بیزار سے لہجے میں کہا، اور ان کے تیز کانوں نے لاک ہٹائے جانے کی آواز سنی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ چوکنے ہو گئے۔ عجیب ملک ہے، جب کمپلین کرواؤ تو کوئی آتا نہیں، اور اب بغیر کمپلین کے ہی سر پر آ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس نے بڑبڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھولا، لیکن اگلے لمحے ہکا بکا رہ گئی جب وہ اسے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اس سے قبل کہ وہ چیخنے کے لیے منہ کھولتی، جاوید علی نے اس کا منہ آہنی ہاتھ میں جکڑ کر بند کر دیا۔ دوسری طرف اس کے ساتھی نے اس دوران میں دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب اگر باہر سے کوئی گزرتا بھی تو اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی محسوس ہوتا۔ اندر چیک کرو۔ جاوید علی نے اپنی جیکٹ کی جیب سے چوڑا ٹیپ نکال کر مہارت سے شاہین کے ہونٹوں پر چپکاتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا، جبکہ جاوید علی نے اس جگہ کھڑے کھڑے بری طرح مچلتی شاہین کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے اس کی کلائیوں کو آپس میں ملا کر اس پر ٹیپ لپیٹ دیا۔ وہ اسے دھکیلتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ اچھے خاصے کشادہ لاؤنج میں کھلنے والے پہلے دروازے سے ہی اسے اپنے ساتھی کی آواز سنائی دی، جسے سن کر اس کا دل اچھل پڑا۔ اس آواز کے سنائی دینے کا مطلب تھا کہ کمرے میں کوئی دوسرا شخص موجود ہے، جسے وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کیے بغیر سیدھا کھڑا ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ شاہین سمیت اس کمرے میں داخل ہو کر جب اس نے بدن پر صرف ایک جانگیا پہنے کھڑے شخص کو دیکھا تو کھل اٹھا۔
اشفاق رانا ایک نامور وکیل تھا جو حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والی ایک NGO کے ساتھ منسلک تھا۔ جاوید علی نے ٹی وی اور اخبارات میں اس کے بیانات سنے اور پڑھے تھے۔ اس کی باتوں کو سن کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ عورتوں کی حمایت میں اس قدر بولنے والا شخص حقیقت میں کیا تھا۔ حقیقت تو وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ عورتوں کا حمایتی ایک خوبصورت لڑکی کی خوابگاہ میں نیم برہنہ حالت میں کھڑا تھا، اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی خفیہ بیوی ہی تھی یا کوئی داشتہ۔ بہرحال وہ اس وقت تو اس بات پر خوش تھا کہ عالیہ کا دیا کلو بیکار نہیں گیا تھا اور وہ لوگ اشفاق رانا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ اگر روپیہ اور زیور چاہتے ہو تو سب لے جاؤ، لیکن ہم لوگوں کو کچھ مت کہنا۔ اپنی محبوبہ کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ ویسے گھبرا تو وہ پہلے ہی گیا تھا کہ ایک خوفناک پسٹل کی نال اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس نے یہی گمان کیا تھا کہ دن دہاڑے وہاں ڈاکو گھس آئے ہیں۔ بکواس بند کرو، ہمیں یہاں سے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ اپنی حرام کی دولت اپنی داشتاؤں کو خوش رکھنے کے لیے سنبھال کر رکھو، ہمیں اپنی خون پسینے کی کمائی کافی ہے۔ جاوید علی نے غرا کر کہا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ گھبرایا ہوا نظر آنے لگا۔ آنے والے ڈاکو ہوتے تو وہ دھن دولت دے کر بچ جاتا، لیکن یہاں تو تیور بتا رہے تھے کہ یہ وہی ہیں جن سے بچ کر چھپنے کی تاکید کی گئی تھی، اور اپنے تئیں وہ سب سے خفیہ ٹھکانے پر آ گیا تھا جہاں وہ اپنی روپوشی کے ایام رنگینی سے گزار سکتا تھا، لیکن معاملہ بہت جلد رنگین سے سنگین ہو گیا تھا۔ تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں ایک معزز آدمی ہوں اور اس شہر میں میری بہت عزت ہے۔ عزت دار آدمی اس طرح منہ چھپا کر عورتوں کی آغوش میں نہیں آ بیٹھتے جیسے تو آ بیٹھا ہے۔ جاوید علی نے نفرت سے کہتے ہوئے اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تمہیں میرے ساتھ یہ سلوک بہت مہنگا پڑے گا۔ میرا اس شہر میں بہت اثر و رسوخ ہے۔ میری ایک پکار پر ساری وکیل برادری تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ وہ تھپڑ کے زور سے ہل کر رہ گیا تھا۔ اس نے رخسار پر ہاتھ رکھ کر اسے دھمکی دی۔ ہم تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نکلنے دیں گے تب نہ؟ تمہاری وکیل برادری کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ جو عزت مآب اشفاق رانا صاحب ہوا کرتے تھے انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ وہ بھلا کہاں اس کی دھمکی سے مروب ہونے والا تھا۔ نہایت طنز سے جواب دیا اور آگے بڑھ کر نہایت آسانی سے بڑی بڑی باتیں بنانے والے ترم خان کو قابو کر کے اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دیا۔ محترمہ شاہین تو پہلے ہی اپنی پرواز بھول کر ایک طرف سہمی کھڑی تھیں۔ جاوید کے ساتھی فیصل نے اشفاق رانا کو مناسب طریقے سے بٹھانے میں اس کی مدد کی۔ اب اشفاق رانا کے صرف منہ پر ٹیپ نہیں چپکا تھا بلکہ ہاتھ پاؤں بھی اس ٹیپ میں لپٹ کر بے بس ہو گئے تھے۔ وہ صرف ایک عدد جھانگیا میں فرش پر اکڑوں بیٹھا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا کرو کہ ان خاتون کے بھی پاؤں باندھ کر انہیں دوسرے کمرے میں پہنچا دو، کیونکہ اب اس کمرے میں جو کچھ ہوگا یہ شاید اسے برداشت نہ کر سکیں۔ اس نے سرد لہجے میں فیصل کو حکم دیا، جس نے فوراً ہی خوف سے پھٹ جانے والی آنکھوں کے ساتھ مہین سے شب خوابی کے لباس میں صاف دکھتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کی تفسیر بنی شاہین کو دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا۔ اس کام کو انجام دیتے ہوئے اس نے پورا خیال رکھا تھا کہ وہ کسی طور اس قابل نہ رہے کہ باہر سے کسی کو مدد کے لیے بلا سکے۔ باہر سے کسی سنگن لینے کا اس لیے سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ فلور پر موجود واحد فلیٹ میں کوئی موجود نہیں تھا اور کھڑکیوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے جن کی وجہ سے کسی کے دور سے بھی کچھ دیکھ لینے کا امکان نہیں تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ واپس خوابگاہ میں آیا تو جاوید علی اپنی کارروائی شروع کر چکا تھا۔ اس کی جارحیت کے باعث تڑپتا لوٹ پوٹ ہوتا اشفاق رانا بے بسی کی تصویر نظر آ رہا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں، لیکن منہ پر ٹیپ لگا ہونے کی وجہ سے وہ چیخ چلا نہیں سکتا تھا۔ بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جنہیں تم معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر پیش کرتے ہو، اور وہ لڑکیاں ساری زندگی کے لیے اپنی اصل شخصیت کو کھو کر ذلت بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ اس کے قہرناک لہجے میں کیے گئے سوال کے جواب میں اشفاق رانا نے سر کو دائیں بائیں اس طرح جنبش دی جیسے خود پر لگائے جانے والی فرد جرم سے انکار کر رہا ہو۔ تمہارے پاس جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے رانا، تمہیں صرف سچ بولنا ہے، کیونکہ دیبا مساج سینٹر میں کام کرنے والی تمہاری اعلیٰ کار عالیہ ہمارے قبضے میں ہے اور ہم اس سے بہت کچھ اگلوا چکے ہیں۔ اس نے اس انداز میں اشفاق رانا کو یہ حقیقت بتائی جیسے عالیہ سے حقائق معلوم کرنے کے لیے انہیں اس پر خاصا تشدد کرنا پڑا ہو۔ اپنے الفاظ کا رد عمل اس نے اشفاق رانا کے چہرے پر دیکھا جو زرد پڑ گیا تھا۔
اچھی طرح سوچ لو رانا، ہم نے عالیہ کو عورت ہونے کی رعایت نہیں دی تو تم جیسے سانڈ کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اشفاق رانا کو دباؤ میں آتا محسوس کر کے اس نے مزید سنگین لہجے میں اسے دھمکایا۔ جواب میں اس نے سر کو یوں جنبش دی جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ جاوید نے فیصل کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے منہ پر سے ٹیپ ہٹا دے۔ تم نے عالیہ کے ساتھ کیا کیا؟ ٹیپ ہٹتے ہی اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اسے پار لگا دیا، جاوید علی نے شفاق انداز میں جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ جب اس نے تمہیں ساری معلومات فراہم کر دی تھیں تو پھر تم نے اسے کیوں مارا؟ میرے ساتھ بھی تم ایسا ہی کرو گے؟ اس کے لہجے میں احتجاج، خوف اور شک سب تھا۔ اس نے بتانے میں زیادہ دیر لگائی تھی۔ اس دوران اس کے جسم پر اتنے زخم لگ چکے تھے کہ وہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مر گئی۔ اس نے بے نیازی سے اس کے سوال کا جواب دیا اور پھر لہجے کو مزید خوفناک بناتے ہوئے بولا، اگر تم نے بھی دیر کی تو تمہاری جان بھی اسی طرح جا سکتی ہے۔ نہیں پلیز، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اشفاق رانا کی پہلے ہی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہو چکی تھی۔ عالیہ کا انجام سن کر وہ مزید ڈھیلا پڑ گیا۔ اپنی کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی فطرتاً بزدل تھا، اس لیے ایک حد تک دباؤ برداشت کر سکا اور فر فر بولنا شروع ہو گیا۔ مجھے اس کام کے لیے پامیلا نامی ایک عورت نے راضی کیا تھا۔ لگ بھگ 15 سال قبل وہ مجھے ایک پارٹی میں ملی تھی۔ اس پارٹی میں وہ کسی سرکاری افسر کے ساتھ بطور پرسنل سیکرٹری شریک ہوئی تھی۔ وہاں سب اسے مس پامیلا کہہ کر پکار رہے تھے، لیکن بعد میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ کوئی کنواری لڑکی نہیں بلکہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ بہرحال پارٹی میں تو ہماری بس ایک خوشگوار ملاقات ہی ہوئی تھی اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ فون نمبرز کے تبادلے کر لیے تھے۔ کچھ دن بعد پامیلا نے خود مجھ سے رابطہ کر کے کہیں ملاقات کرنے کی فرمائش کی۔ اس ملاقات میں وہ پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے میری سماجی خدمات کو سراہا اور پھر نہایت خوبصورتی سے گفتگو کو اس ڈب پر لے آئی کہ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اسے سب معلوم تھا کہ میری این جی او کو کہاں سے فنڈز ملتے ہیں اور میں کس کے کہنے پر زیادہ تر ایسے کیسز پر کام کرتا ہوں جن کی مدد سے پاکستان کا نام بدنام کیا جا سکے۔ میں اس کام میں ماہر تھا کہ کیسے عورت کے ساتھ ہونے والی چھوٹی سی زیادتی کو بہت بڑا ایشو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کروں۔ میرے میڈیا میں بھی گہرے روابط تھے جن کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی چٹپٹی خبر مل جائے جس کی بنیاد پر وہ اپنے ناظرین کو متوجہ کر سکیں۔ پامیلا نے مجھ سے کہا کہ اپنا یہ دھندا جاری رکھوں، اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک بڑی رقم کے عوض مجھ سے ایسی لڑکیاں فراہم کرنے کی فرمائش بھی کی جن کا آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور وہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے۔ بس اس دن کے بعد سے میں اس کا بزنس پارٹنر بن گیا۔ وہ میرے اکاؤنٹ میں بڑی بڑی رقوم ٹرانسفر کرتی رہی اور میں اس کی فرمائش کے مطابق لڑکیاں فراہم کرتا رہا۔ عالیہ بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ وہ سر جھکائے ساری تفصیل سناتا چلا گیا۔ جاوید علی کا دل چاہا کہ کسی دیوار سے ٹکرا کر اس کا سر توڑ دے، لیکن خود پر ضبط کر گیا کہ ابھی اس سے مزید معلومات حاصل کرنی تھیں۔ پامیلا ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب تک وہ جوان تھی ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے، لیکن پھر میرے لیے اس کی کشش ختم ہو گئی۔ اصل میں جب میری اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تب بھی وہ کوئی ایسی جوان نہیں تھی، 35 سے تو اوپر ہی کی ہوگی، لیکن اس نے خود کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن ظاہر ہے عمر کب تک چھپتی ہے۔ پتہ چلنے لگا کہ وہ کوئی جوان لڑکی نہیں بلکہ ڈھلتی عمر کی عورت ہے۔ اس نے خود بھی پارٹیز میں شرکت کرنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ میرے پاس اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں تمہیں بھی نہیں بتا سکتا۔ جھوٹ بولتا ہے الو کی دم۔ اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنتا اور پرکھتا جاوید علی آخری جملوں کو سن کر طیش میں آیا اور اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کا گال اندر سے پھٹ گیا اور ساتھ ہی ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے بے ساختہ ایک زوردار چیخ مارنی چاہی، لیکن قریب ہی کھڑے فیصل نے اس کا منہ زور سے دبوچ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ اگر تجھے اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں ہے تو پھر تو لڑکیاں پھانسنے کے بعد انہیں سپلائی کیسے کرتا ہے؟ جاوید علی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے صرف ایک تھپڑ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنا بھاری بوٹ والا پیر اس کے بندھے ہوئے پیروں کے یکجا پنجوں پر اس طرح رکھ دیا کہ پورا وزن ڈال دیا اور اس کے کھڑے پنجے بری طرح مڑ گئے اور وہ یوں تڑپ اٹھا جیسے کوئی ہڈی چٹک گئی ہو، لیکن اس بار بھی اس کی چیخ کو منہ سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں دیا گیا۔ یاد رکھ رانا،
اگر تو نے میرے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب نہیں دیا تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے گا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ اس نے وحشت بھرے انداز میں اس طرح دھمکی دی کہ رانا کی رہی سہی ہمت ختم ہو گئی اور وہ سر کو یوں حرکت دینے لگا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ جاوید علی نے ایک لمحے کو اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ پیلے پڑ جانے والے رخساروں کو تکلیف کی شدت سے بہہ نکلنے والے آنسوؤں نے تر کر دیا تھا۔ وہ کہیں سے وہ شخص نہیں لگ رہا تھا جسے سوٹڈ بوٹڈ ٹی وی اسکرین پر بولتے دیکھ کر لوگ مسحور ہو جاتے تھے۔ اس نے فیصل کو اس کے منہ سے ہاتھ ہٹانے کا اشارہ کیا۔ پانی، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اس نے بھیک مانگنے والوں کی طرح عاجزی سے درخواست کی۔ اس کی درخواست پر جاوید علی خود آگے بڑھا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس کے قریب آیا۔ یہ صرف ایک گھونٹ پانی تھا جسے پی کر رانا کسی کتے کی طرح ہانپنے لگا اور نہایت لجاجت سے مزید پانی پلانے کی درخواست کی۔ مزید پانی تمہیں اس وقت ملے گا جب تم مجھے پامیلا کے بارے میں معلومات فراہم کرو گے، جاوید علی نے اٹل لہجے میں شرط عائد کی۔ اس کا پتہ واقعی مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک فون نمبر ہے جس پر میں اس سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ رابطہ ہونے پر وہ لڑکی کے بارے میں جو ہدایات دیتی ہے میں ان پر عمل کرتا ہوں۔ فون نمبر بتاؤ، جاوید علی نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ میرے موبائل میں پامیلا کے نام سے فیڈ ہے، اس نے شرافت سے بتایا۔ تو جاوید علی نے فیصل کو اشارہ کیا۔ رانا اور شاہین دونوں کے ہی موبائل فون اس کے قبضے میں تھے۔ فیصل نے فوراً رانا کا موبائل چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس میں پامیلا کے نام سے 1 اور 2 کر کے 2 نمبر فیڈ ہیں۔ فون کا بک لاگ چیک کر کے فیصل نے فوراً ہی بتایا، پامیلا 2 والا نمبر اس کے استعمال میں ہے۔ پامیلا 1 ایک PTCL نمبر ہے جو کبھی اس میرج بیورو میں ہوتا تھا جس کی آڑ میں وہ اپنی لڑکیوں سے دھندا کرواتی تھی۔ بعد میں وہ میرج بیورو بند کر کے منظر سے بالکل غائب ہو گئی تھی۔ میرج بیورو کا پتہ اور پامیلا کا حلیہ دونوں بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ اسے میرج بیورو بند کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے۔ جاوید علی نے دریافت کیا۔ میرا حلق خشک ہو رہا ہے، پہلے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ نہیں، پہلے میرے سوالوں کے جواب دو۔ اس نے قطعی جواب دیا اور کرید کرید کر مزید تفصیلات معلوم کرنے لگا۔ رانا کو مجبوراً اس کے سوالوں کے جوابات دینے پڑے۔ جب جاوید علی کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں رہا تو اس نے سوالات کا سلسلہ روک دیا اور گلاس بھر کر پانی اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ بے تابی سے پورا پانی پی گیا۔ امید ہے تمہاری پیاس بجھ گئی ہوگی، ہم اتنے بے رحم بھی نہیں کہ مرنے والے کی آخری خواہش بھی پوری نہ کریں، سرد سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کمرے کے دروازے کی طرف رخ کیا۔ رانا کے کچھ سمجھنے سے قبل فیصل نے اس کے ہونٹوں پر دوبارہ ٹیپ چپکا دیا اور اپنی جیب سے بے آواز پسٹل نکال کر اس کی کھوپڑی میں 2 گولیاں اتار دیں۔ شیطانی دماغ رکھنے والا جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، نہایت خاموشی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ جاوید علی کو معلوم تھا کہ اس کے عقب میں کیا ہوا ہوگا، اس لیے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ رانا جیسے غدار اور بد کردار لوگ اس کے لیے انتہائی قابل نفرت تھے۔ وہ بلا ضرورت ان جیسوں کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ہم تمہارے پیر کھول کر یہاں سے جا رہے ہیں، اپنی زندگی بچانے کے لیے جو کر سکتی ہو کر لینا۔ اس کے حکم پر فیصل نے برابر والے کمرے میں بند شاہین کے پیروں کو آزاد کر دیا اور دروازہ بند کر کے جاوید علی کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ لفٹ میں پہنچ کر ان دونوں نے اپنے ہاتھوں میں موجود باریک دستانے اتار کر واپس جیبوں میں ٹھونسے اور گراؤنڈ فلور پر لفٹ پہنچنے پر اطمینان سے باہر نکل کر چوکیدار کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس گاڑی میں جا بیٹھے جس پر گیس کمپنی کا لوگو بڑا واضح بنا ہوا تھا۔ ان کے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی چلا دی، ساتھ ہی وہ تینوں اپنے حلیے میں تبدیلی لانے کے لیے استعمال کی جانے والی چیزیں ایک ایک کر کے خود سے الگ کرتے چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ پیر آزاد ہونے کے باوجود شاہین کو اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے اور کسی کو متوجہ کرنے میں اچھا خاصا وقت لگے گا۔ جب وہ اور بلڈنگ کا چوکیدار وہاں آنے والے افراد کے حلیے پولیس کو بتائیں گے تو انہیں ان حلیوں کے افراد پورے شہر میں کہیں نہیں ملیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔